بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بنے اور دوسروں کے لیے بھلائی سوچے، کانٹے نہ بچھائے، کانٹے چنے، اور کوئی اگر کسی مشکل میں مبتلا ہے تو اسے مسنون اور نبوی اعمال کی طرف متوجہ کرے۔ اصل چیز یہ ہے، وہ شخص ہے بہترین۔ تو اگر آپ بہترین شخص ہیں تو یقیناً آپ بھی یہی چاہتے ہیں، ہر مومن بہترین ہے، تو اس کے لیے اعمال کا مذاکرہ ضروری ہے، ایک دوسرے کو یاد دہانی ضروری ہے۔ آپ نے کوئی عمل کسی مقصد کے لیے کیا ہو، اسے آزمایا ہو، اس کا فائدہ پایا ہو، تو آپ ضرور بتائیے، عمل چھوٹا ہو یا بڑا، آپ ضرور بتائیں، اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کی ذات ذریعہ بنے گی صدقہ جاریہ کا۔ تو کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے، آپ اس دوران مجھ سے کچھ سوال نہ کیجیے گا، جی ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں، معذرت ہے، اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں نہیں لینا لوگوں کے مسائل کے لیے، لیکن اس وقت درخواست یہ ہے کہ اس کے بارے میں آپ سے درخواست ہے، اس وقت صرف عمل کا نفع ہی بتائیے۔ آپ کس نے بتایا؟ آپ بتائیں گے؟ اور کون بتائیں؟ آپ بتائیں؟ جی آپ بتائیے۔ یہ دیکھیں، مائک ایسے رکھیے گا، میری طرف دیکھیے، مائک ایسے رکھیے گا تاکہ سہولت رہے، آواز سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تقریباً 2.5 سال پہلے جو ہے گیمپی کے سے 10 میں ایک دفعہ تشریف آیا تھا، تو مجھے تھوڑی سی نا دل میں نساز ہوئی، تو مطلب تھوڑا سا مجھے پتہ لگا کہ وہ چیز ہے جو مطلب کہ مجھے اس طرف کو کھینچ رہی ہے۔ تو یہ میری والدہ نے مجھے یہاں پر بھیجا تھا، تو آہستہ آہستہ میں نے آپ کے درس میں آنا شروع کر دیا۔ تو تقریباً آپ نے سورۃ والضحیٰ کا جو ہے وہ تقریباً 14 دن یا 15 دن کچھ ایسا کچھ رکھا ہوا ہے، مجھے نہیں آپ جی بتائیے، کس نے عمل سے جی والضحیٰ کا جو عمل بتایا تھا، جی سورۃ والضحیٰ کا جو آپ نے عمل بتایا تھا، اس کے اوپر آپ نے 9 کاف کا جو بتایا تھا مجھے، اس سے جو ہے میں نے اس سے جو جادوئی کٹشمان جو میں نے دیکھے ہیں میرے لیے یعنی کہ سمجھ سے بھی زیادہ ہے۔ حالانکہ میں نے زندگی اپنی تقریباً ساری جو ہے وہ انہی کاموں میں تقریباً گزاری ہے، لیکن یہ ٹکی نہیں کبھی بھی تھا۔ سب سے بڑی بات ہے میں کبھی بھی دل سے نہیں رویا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز سے مجھے محروم کر دیا تھا جس کی وجہ سے میں دنیا میں شہرت، عزت، دولت، ہر چیز پر قابو ہوا تھا، لیکن اچانک جو ہے حالات ایسے بدلے کہ اللہ نے مجھ سے وہ چیز، میں 6 سال تک انتہائی خوار ہوتا رہا اور دنیا نے پورا تماشا دیکھا اس چیز کو۔ اس کے بعد سورۃ والضحیٰ کے بعد اس کے اوپر جو میں نے آپ نے کہا تھا کہ 9 کے اوپر آپ 9 دعائیں مانگ سکتے ہیں، میرا سب سے بڑا پرابلم یہ آ گیا کہ میرا وضو قائم نہیں رہتا تھا۔ میں نے سب سے پہلے وضو کے لیے دعا کی کہ یا اللہ میرا وضو قائم رہو تاکہ میں یہ بات کر سکوں۔ اس کے لیے میں نے بہت ساری ٹیبلٹ استعمال کی، لیکن کوئی مسئلہ حل نہ ہوا۔ اللہ نے چند دنوں میں یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ اس کے بعد میں جب بھی سفر پر جاتا ہوں، میں نے اتنی 15 سال سے میری کوشش تھی یہ میں باہر ملک جاؤں، میں نے 99 میں اپلائی کیا تھا اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے، ابھی تک یعنی کہ اسٹارٹ نہیں کسی کی چیز کی ضرورت لگی۔ میں سفر نہیں ہوں صحیح کر رہا ہوں، تھوڑا سا زیادہ ٹائم اس لیے لے رہا ہوں کہ ساری چیزیں کور ہو جائیں۔ بات مختصر کیجیے اور اس میں یہ ہوا کہ جیسے ہی یہ مطلب کہ سورۃ والضحیٰ کا جو میں نے عمل شروع کیا، اس کے جو میں چیزیں مانگتا جا رہا ہوں، میرا سفر کم ہوتا جا رہا ہے۔ آج ایسا ہوا اذان کا جو آپ نے بتایا تھا، میں اذان پڑھتا جاتا ہوں تو یقین کریں جو سفر ہوتا ہے یا کسی جگہ پر ایکسیڈنٹ ہونے والا ہوتا ہے وہ مطلب کہ بالکل کور ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا ہے گاڑی کدھر سے کہاں سے نکل جاتی ہے۔ ابھی آج کا میں آپ کو واقعہ بتانے والا ہوں کہ ایک آدمی، میں نے کسی سے لفٹ مانگنی تھی، ایک آدمی انتہائی تیزی سے گزرا، میں نے اذان پڑھنی شروع کر دی، جیسے وہ تھوڑا اور تیز ہوا تو مجھے ایسے لگا میں نے اذان اور اونچی آواز سے پڑھی، میں نے کہا یہ بندہ لازمی رکے گا، وہ تھوڑی دور جائے گا، مجھے ایسا لگا کہ اس کو بندہ کو پیچھے سے کھینچ رہا ہے،
اس نے جا کے اسٹاپ لگایا اور مجھے بٹھا کے میری منزل پر پہنچا دیا۔ جزاک اللہ۔ اور بتائیں جی، اور کون بتائے گا کسی عمل کا نفع السلام علیکم کہتے ہیں؟ میرا نام علی ہے۔ میں نے جمعے کی نماز کے اندر جو خطیب صاحب سے ان سے سنا تھا کہ اگر آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں، یا ایک عمل انہوں نے بتایا تھا کہ دعا کے اندر اگر درود شریف پڑھتے ہیں آپ، تو اس سے یہ ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں مصیبتیں تھیں وہ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں اور آپ کو کسی طرح کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور میں نے جب سے یہ عمل شروع کیا ہے، میں دعا کے اندر صرف درود شریف پڑھتا ہوں تو مجھے کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوتی اور میرے تمام مسائل اللہ تعالیٰ اپنی غیبی مدد سے حل کر دیتے ہیں۔ محمد عرفان میرا نام ہے۔ کچھ دنوں سے کافی پریشان تھا، ایک کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ چل رہا تھا لیکن وہ نہیں مل پا رہا تھا۔ دسمبر 2014 میں پہلی دفعہ تصدیق ہونے کی خبری ہوئی تو آپ کا بیان سنا، بہت متاثر ہوا۔ اس کے بعد فیس بک پہ اپنی کا پیج دیکھا تو وہاں پہ ایک دعا سامنے مجھے نظر آئی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ تصدیق خانہ حضرت صاحب کو اسی دعا کے ذریعہ سے ملا، تو میں نے بھی اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا شروع کیا، صبح شام اس کو بنایا اور الحمدللہ جو کام 6 ماہ میں ہو رہا تھا وہ 10 دنوں کے اندر اس کا رزلٹ مل گیا۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پچھلی بار جب پشاور آیا تو بچوں کا واقعہ وہاں ہوا تھا جس میں کافی بچے شہید ہو گئے تھے۔ تو میرا ایک دوست ہے، تقریباً 38-40 سال سے اس سے میری ملاقات نہیں تھی۔ میرا کلاس فیلو تھا انجینئرنگ میں، تو روڈیں ساری بند تھیں تو بعد میں رنگ روڈ سے جا رہا تھا تو مجھے اچانک خیال آیا کہ یہاں وہ سروس کر رہا ہے، تو میں اس سے ملا تو بڑا خوش ہوا مجھ سے۔ میں نے اسے پوچھا بالا تو کافی پریشان تھا اپنی نوکری میں، کہنے لگا میری 95,000 روپے تنخواہ ہے، گزارا نہیں ہو رہا، بچے بھی میرے پڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے اسے سورہ المائدہ کا بتایا کہ 11 بار آپ دن میں اول آخر درود شریف پڑھ کے آسمان کی طرف پڑھ کے انشاءاللہ تعالی اللہ مدد کریں گے۔ جب میں واپس کوئٹہ پہنچا تو ادھر ہمارے نیچے ایک کنسلٹنٹ ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ کوئی اچھا آدمی ہمیں چاہیے اگر آپ کی نظر میں ہو۔ تو میں نے اسے اطلاع کی کہ آپ اپنی سی وی مجھے بھیج دیں۔ میں نے جب ان کو سی وی دی تو اس دوران انہوں نے پہلے سے کراچی کے لڑکا اپوائنٹ کیا ہوا تھا، لیکن کراچی کے لڑکے نے ان کو جواب نہ دیا، نہ موبائل پہ رابطہ کر رہا تھا، نہ ای میل کا وہ جواب دے رہا تھا۔ تو پھر مجھے کہا کہ بھائی آپ اس آدمی کو کہیں کہ ہمیں لاہور آ کے مل لیں، یہاں لاہور میں ان کا ہیڈ آفس ہے، ہمارے انڈر کنسلٹنٹ ہے۔ اس نے انٹرویو دیا، اس کو اللہ پاک کے فضل و کرم سے 3 لاکھ روپے تنخواہ اسے ملی اور میرے پاس سے میرا ماتحت ہے، ہمارے انڈر وہ کام کر رہا ہے۔ یعنی رب سورۃ مائدہ کی آیت اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ، یہ آیت پڑھنے سے اللہ نے رزق کے وسیع انتظام کر دیا۔ جی سر، اور بتائیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جی آپ کے درس میں سنا تھا اور میں نے اپنے میں پڑھا تھا کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، یہ 3 دفعہ یا 7 دفعہ جو پڑھے تو تہجد کی نماز کے لیے یا فجر کی اذان جب فجر کے لیے اٹھ سکتا ہے۔ تو میں نے خود اپنے اوپر یہ عمل آزمایا، الحمدللہ جب بھی پڑھا تہجد کے لیے یا فجر کی نماز کے لیے میں اٹھا۔ ایک اور عمل حضرت جی میں اپنے لیے میں نے کیا، میں نے سعودی جاب کی تھی پھر چھوڑ دی، دوبارہ اپلائی کیا، نہیں ہو رہا تھا تو اپریل میں فروری 2014 میں ایک عمل چھپا تھا روزے کا۔ روزہ جو ہے تو وہ کھیر سے افطار کرنا ہے، مطلب روزہ رکھنا ہے، کھیر سے افطار کرنا ہے اور کوئی نمکین چیز نہیں کھانی عشاء کی نماز تک۔ عشاء کی نماز کے بعد 14 مرتبہ اول آخر درود شریف اور یا وہاب 4100 مرتبہ یعنی 4100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ الحمدللہ میں نے کیا اور الحمدللہ میری جاب سعودی میں کنفرم ہو گئی اور میں انشاءاللہ کچھ عرصے تک چلا جاؤں گا۔ ہاں جی، اور بتائیں۔ السلام علیکم۔ ہمارا کام گاڑی کا اور میرا کنیکٹر ہے، اس سے نا سامان گر گیا چھت سے، تو وہ انہوں نے کہا جی ہمیں پیسے چاہیے۔ کنیکٹر نے مجھے بتایا، میں نے کہا میں ان سے بات کروں گا خود ہی۔ وہ میرے پاس آئے تو میں نے ان کو بتایا، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا جتنے کا نقصان ہوا ہے ہم بھر دیں گے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، میں مسلسل یا حفیظ یا سلام پڑھ رہا تھا کہ یا اللہ ان کا دل بدل دے، نقصان معاف کر دیں، یہ یا اللہ بدل دے۔
میرے ساتھ جا رہے تھے راستے میں، پھر اس کے بعد واپس آ رہے تو واپس آ کے نیچے اتر گئے ہیں. وہ بولے نہیں، میں نے ان کو بولا کہ آپ بتا دیں نقصان. وہ کہتے ہیں بتا دیتے ہیں لیکن انہوں نے نہیں بتایا. مجھے بعد میں فون کر کے بتایا کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا. یا فیضو یا سلام پڑھنے سے. ہاں جی، اور بتائیں اللہ والے، اور بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام فرحان بخش ہے، گوہر سے اللہ کے مرے. میں تقریباً 3 سال سے اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے رہا تھا کہ میں عمرے کے لیے جاؤں، لیکن یہ ہے کہ ہر دفعہ میرا کوئی نہ کوئی مسئلہ، ایک دفعہ محرم کا مسئلہ آ گیا، ایک دفعہ پیسے کا مسئلہ آ گیا. اس دفعہ جو میں آج سے 3 برس پہلے یہاں تشریف لایا تو حضرت صاحب نے ایک عمل بتایا، یہ سورہ وضحیٰ کا، کہ 9 کاف پر 9 دفعہ یا کریموں کا عمل کرنا. یہ جس دن سے میں نے یہ عمل کیا اسی دن اگلے دن میں نے پاسپورٹ جمع کرائے، اور مجھے 2 دن بعد خبر مل گئی کہ آپ کا ویزا. اور اللہ کا یہ بھی احسان ہے کہ میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے، صرف 70,000 کا میرے پاس تھا. اب اللہ کا شکر ہے میں بھی جا رہا ہوں، میری ہفتے کو فلائٹ ہے اور میرے ساتھ میری بچے بھی جا رہے ہیں. سورہ وضحیٰ کا عمل اس دن سے آج تک میں ابھی تک کر رہا ہوں لگاتار. اور ایک اور عمل اذان والا اور افاحشت والا عمل میں ریگولرلی کرتا تھا. 2-3 دن مجبوری کی وجہ سے سفر کرتا ہوں تو وہ مجھے بھول گیا. رات خواب میں آیا کہ یہ افاحشت والا عمل نہ چھوڑیے، بہت اچھا ہے. تو اس دن سے اللہ کا شکر ہے یہ افاحشت والا اور اذان والا عمل میں نے دوبارہ شروع کر دیا. ہاں جی بتائیں اللہ والے. جی میرا نام انیس ہے. حضرت نے فرمایا تھا کہ اپنی آمدنی میں سے 2.5% اللہ کے راستے میں دینا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ غیب سے برکتوں کے فیصلے فرماتے ہیں. یہ 2 دن پہلے کا میں واقعہ آپ بتا رہا ہوں. میں نے 2 دن پہلے یہ نیت کی، اللہ تعالیٰ نے کہیں سے ایک دفعہ دیا تھا 2 لاکھ روپے کا. میں نے دل میں نیت کی کہ اللہ تعالیٰ 2.5% آپ کے راستے میں ہر آمدنی ہر دفعے سے دینا ہے. اب یہ نیت کی تو 2.5% تک 5,000 روپے ایک کو دیے، ابھی اس کو 3,000 دیے اور نیت کی کہ باقی 2,000 یا 3,000 اللہ کے راستے میں شام کو دے دوں گا. یہ نیت کی تو آدھے گھنٹے کے اندر باہر سے میرا لوہے کے خیر کی بہت کا کام ہے تو باہر سے یہ $320 میں ہو جائے تو اللہ مجھے بڑا معقول نفع دیں گے. آدھے گھنٹے کے اندر ہے کہ جی یہی مال آپ نے $300. آدھے گھنٹے کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے صرف 2.5% کے عمل کی برکت سے یہ 5,000 اور نفع اللہ کو میرا عطا فرما دیا. یہ دوسرا حضرت فرماتے ہیں کہ یہ میرے سب کے لیے ہے. فرماتے تھے اپنے بادشاہ فرماتے تھے حضرت کہ جو میسر ہے اس کو مؤثر کر لو. یعنی ابھی ہاتھ میں ہمت ہے باجماعت نماز پڑھنا، اعمال جو ہیں ابھی کر لیں. آدمی جو کہتا ہے کہ میں ابھی پہلے کو پیسے کو پالوں، سیٹل ہو جاؤں، پھر میں اللہ کی طرف آؤں گا، تو اس سوچ کو چھوڑ کے کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے. اب ہم جس عمر میں 50 سال سے اوپر ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں زندگی کا وقت جو قوت ساتھ دے رہی تھی کتنا ضائع کر دیا. تو سب سے درخواست ہے کہ جب تک ہاتھ میں چل رہے زیادہ سے زیادہ اعمال میں باجماعت نماز میں وقت لگائیں. یہ کیفیتیں ہمیشہ نہیں جاتی. بس باقی حضرات بعد میں بتائیں گے. اللہ پاک ہماری حاضری کو